ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنے اولیاء کا درجہ بتایا، اولیاء کی علامت بتائی، اور اولیاء اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اللہ کا قریب ترین ہوتا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور معیت کس کو حاصل ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے متخذ اللہ ولیہ، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی بنائے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کسی بے علم کو اپنا ولی بنائے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو جاہل ہو، جس کے شب و روز اللہ کی نافرمانی میں گزریں، جس کے رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے اعراض میں گزریں، اور جو خلاف شرع امور کا ارتکاب کرے، اور جس کا ظاہر اور باطن شریعت سے مطابقت اور موافقت نہ رکھتا ہو، متخذ اللہ ولیہ، اللہ اسے کبھی ولی بنا نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ولی کی اللہ نے پہچان بتائی، الذین آمنوا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، پہلی بات یہ ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان باللہ پر، ایمان بالرسالت پر، ایمان بالکتب ہو گئے، ایمان بالملائکہ ہو گیا، ایمان بالخیر والشر، تقدیر خیر اور شر پر اس کا جب پختہ ایمان ہو، پختہ اعتقاد ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا کہ وہ رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، اس کو تل بھر بھی کسی کا احتیاج نہیں ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مماثل نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم مانتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ تصدیق کریں گے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ماننا ضروری ہے جیسے اللہ کی شان ہے، ویسے ماننا ضروری ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر کوئی شخص رب کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے کہ ایک رب ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے اس کام میں ذاتی طور پر کوئی نہ کوئی اس کے اس کام میں خود بخود شریک کار ہے، وہ بندہ بھی بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نظام خود بنایا، سارا نظام خود چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت میں کوئی دخیل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت میں
کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے فالمقسمات امرا، اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو لوگوں میں اسباب معیشت تقسیم کرتے ہیں، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کا اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے کارخانہ قدرت کو چلاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا فالمدبرات امرا، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو تدبیر کائنات کرتے ہیں، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو نظام کائنات چلاتے ہیں، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو تمہارے روح لینے پر اور تمہاری جان قبض کرنے پر میں نے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ کے اذن پر اور اللہ کے حکم پر مامور شدہ فرشتوں کو اللہ کے اس نظام کے چلانے پر قادر ماننا، اللہ کے اس نظام قدرت کو چلانے پر اللہ کے اذن کے مطابق، فرشتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ کائنات کی ہوا فرشتے چلاتے ہیں اور لوگوں کا معاش اور رزق فرشتے پہنچاتے ہیں، ہماری زندگی کے شب و روز فرشتے لکھتے ہیں، ہم سعید ہیں یا شقی، خوش بخت ہیں یا بدبخت ہیں، یہ فرشتے لکھتے ہیں، ہماری موت کب آئے گی یہ فرشتے لکھتے ہیں، ہم نے مرنا کہاں پر ہے یہ فرشتے لکھتے ہیں، ہماری روح جو ہے وہ ملک الموت نکالتا ہے۔ تو اس نظام قدرت میں اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے یہ فرشتے اللہ کا نظام قدرت چلا رہے ہیں، یہ ماننا بھی ضروری ہے، یہ قرآن پاک میں ہے فالمدبرات امرا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو نظام ہوا پر قادر ہیں، مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو نظام رزق پر قادر ہیں اور وہ نظام رزق پر قادر ہیں، بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ فالمدبرات امرا، اللہ کے ایسے فرشتے موجود ہیں جو تدبیر کائنات کرتے ہیں، فالمقسمات امرا، اللہ کے ایسے فرشتے موجود ہیں جو لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے اچھائی اور برائی تقسیم کرتے ہیں، لوگوں میں اللہ کی عطا سے جو کچھ ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے ایسے فرشتے موجود ہیں جو نظام قدرت چلا رہے ہیں، اللہ کی یہ دھرتی اور آسمان کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، جب قرآن سے یہ ثابت ہے تو بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا لوگو اللہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے نبی کیسے قاسم رزق ہو گئے، نبی کیسے قاسم علم ہو گئے، نبی کیسے قاسم جو ہے حیات ہو گئے؟ اللہ کے بندے، جب قرآن کہتا ہے فرشتے نظام قدرت چلا رہے ہیں، فرشتے نظام قدرت کی تدبیر کر رہے ہیں، فرشتے تقسیم نعمت کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا فرشتوں کا اپنا مقام اپنی جگہ پر، اپنا احترام اپنی جگہ پر، مگر رب کعبہ کی قسم سارے فرشتے، وہ رسول فرشتے ہوں یا اس کے علاوہ فرشتے ہوں، وہ حامل العرش فرشتے ہوں یا کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے ہوں، رب کعبہ کی قسم یہ سارے کے سارے میرے نبی کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ جب
غلام نظام کائنات چلائیں کوئی فرق نہ پڑے، غلام جو ہے تدبیر کائنات کریں تو کوئی فرق نہ پڑے، اور غلام جو ہے تقسیم رزق کریں تو کوئی فرق نہ پڑے، اور واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور محبوب تقسیم کرتے ہیں، اللہ دیتا ہے، محبوب امت کے دامن میں ڈالتے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ الذین آمنوا، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہے، ایماندار ہو۔ یہاں پر بابے بعض مرتبہ ہمیں ایسے بھی لگے ہیں لوگوں کی عقیدت و احترام کا مرکز تھے، لیکن بابوں کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، بابوں کا اعتقاد ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ کے بندے، تو اللہ تو یہ فرماتا ہے ولی ہوتا وہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی جیسے شان ہے ویسے اللہ کو تقسیم، اللہ کو مانتا ہو اور اس کی تصدیق کرتا ہو۔ یہ کہنا میں اللہ کو مانتا ہوں ٹھیک ہے، ہو گیا۔ بعد میں اگر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں، میں اس کو اللہ الصمد مانتا ہوں، میں اس کو لم یلد ولم یولد مانتا ہوں، میں اس کو ولم یکن لہ کفوا احد مانتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ایک مولوی صاحب نے لکھا یہ اللہ صاحب کی شان ہے، جب چاہے علم غیب دریافت کر لے۔ اللہ کے بندے، دریافت کرنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شاید نظروں سے اوجھل ہو جائے، دریافت کرنا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شاید رینج سے دور ہو جائے، دریافت کرنا اس وقت ہوتا ہے کہ پہلے اس کا پتہ نہیں تھا، بعد میں اس کو جانا جائے، پہلے اس کی خبر نہیں تھی، بعد میں اس کو معلوم کیا جائے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن وہ کہہ یہ رہا ہے اللہ صاحب کی یہ شان ہے جب چاہے علم غیب دریافت کر لے۔ یہ عقیدہ اللہ پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کائنات بنی نہیں تھی، دنیا معارض وجود میں آئی نہیں تھی، ہم اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، فرشتے پیدا نہیں ہوئے تھے، کائنات بنی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے کائنات بنانے سے پہلے ہر شے سے باخبر تھا، باعلم تھا، اللہ سے کوئی شے پوشیدہ۔ حالانکہ وہ بندہ کہہ رہا تھا، وہ مولوی کہہ رہا تھا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن اس نے یہ بھی لکھا اپنی کتاب میں اللہ صاحب کی یہ شان ہے کہ جب چاہے علم غیب دریافت کر لے۔ یہ دریافتن فارسی زبان کا لفظ ہے، میں آپ کو تھوڑی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کمپنیاں آئل کی تلاش میں نکلتی ہیں، ہم بیرونی کمپنیاں بلاتے ہیں آئل کی تلاش میں، پٹرول ڈھونڈیں، وہ نکلتی ہیں پٹرول کی تلاش میں، وہ نکلتی ہیں آئل کی تلاش میں، وہ نکلتی ہے سونے چاندی کی کان کے تلاش میں، وہ نکلتی ہے آئل کی، اور وہ نکلتی ہیں وہ جو ہے کوئلہ کی کان کی تلاش میں۔ جب ان کو وہ جگہ مل جاتی ہے جہاں پر پٹرول موجود تھا، جب ان کو جگہ مل جاتی ہے جہاں پر آئل موجود تھا، جب ان کو وہ جگہ مل جاتی ہے جہاں پر سونا چاندی کا کان موجود تھا، جب وہ جگہ مل جاتی ہے جہاں پر کوئلہ کے کان موجود تھے، اس وقت کہتی ہے حکومت اعلان کرتی ہے ہم نے ایک کمپنی ڈھونڈی تھی، کمپنی بلائی تھی، کمپنی نے فلان جگہ پر فلان محل پر جو ہے آئلے کا ایک گودام اور کوئلے کا ایک کان ڈھونڈ لیا ہے، سونے چاندی کے ایک کان دریافت کر لی ہے۔ اللہ کے بندے، دریافت ہوتی اسی وقت ہے جب اس کی خبر نہ ہو، اس کا پتہ نہ ہو، اس کا علم نہ ہو۔ اگر کوئی مولوی ہو اور رب کے بارے میں یہ کہے اللہ صاحب کی یہ شان ہے جب چاہے علم غیب دریافت کر لے، اور پھر وہ یہ کہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، جھوٹا ہے۔ وہ یہ کہے رب وحدہ لا شریک لہ ہے، جھوٹا ہے۔ اس لیے اس نے رب کو ایک تو مانا، وحدہ لا شریک بھی مانا، لیکن جیسے ماننے کا حق تھا ویسے یہ
اللہ فرماتا ہے آمنو ایمان التصدیق بما جاء بہ النبی، ایمان ہے کیا؟ آپ کو جو کچھ نبی لے کر کے آئے، نبی ارشادات لے کر کے آئے، احکام لے کر کے آئے اور عوامر لے کر کے آئے، ان کے سامنے سر تسلیم کر دینے کا نام ایمان ہے۔ نخرے ہمارے ختم نہ ہوں جی ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، نہیں، رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رسول کے فرمان کے مطابق ڈھال دینا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آخری نبی نہیں ہے۔ اس نے نبی کو نبی تو مانا، لیکن نبی ماننے کا جو تقاضا تھا وہ پورا ادا یہ۔ اس لیے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی نبوت کو ماننے کا تقاضا ہے، یہ بھی نبوت کو ماننے کا تقاضا ہے۔ یہ کون سی ہے؟ بھئی ہم نے اللہ کو مان لیا، پھر اللہ کے شایان نشان وہ کچھ بکتے جائیں جو اللہ کی شایان نشان نہیں ہے۔ رسول اللہ کو ہم مان لیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ باتیں کریں۔ ارے تم صحابہ سے پوچھتے نا کہ صحابہ بتاتے تمہیں کہ رسول اللہ کیسے ہیں، تم صحابہ سے پوچھتے کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمایا تم رسول اللہ کی بات پوچھتے ہو، حسن میں اگر کوئی بے مثال ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ حسن میں کوئی با کمال ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محبوب جیسا اللہ نے کائنات میں کوئی بنایا نہیں ہے، کوئی پیدا نہیں کیا۔ یہ صحابہ مان رہے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں حضور کے مثل کوئی نہیں ہے، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں حضور کے حسن جیسا حسن کسی کا نہیں ہے، حضور کے علم جیسا علم کسی کا نہیں ہے، حضور کے کمال جیسا کمال کسی کا نہیں ہے۔ صحابہ یہ کہتے ہیں حضور کی مثل کوئی، حضور کی مثل کوئی کہے میں نبی کو نبی مانتا ہوں مگر نبی میرے جیسے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا جی؟ نبی کو نبی نبی مانتا ہوں مگر نبی میرے جیسے ہیں۔ صحابہ نہیں کہہ رہے نبی ہمارے جیسے ہے، صحابہ نہیں کہہ رہے نبی ہمارے جیسے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے حسن و جمال جیسا کسی کا حسن و جمال نہیں ہے، حضور کے جاہ و جلال جیسا کسی کا جاہ و جلال نہیں ہے، حضور کے جود و نوال جیسا کسی کا جود و نوال نہیں ہے۔ میرے امام نے فرمایا لم یات نذیرو کفی نظرن مثلیت نشد پیدا جانا، اے میرے آقا اللہ کی قسم اللہ نے آپ جیسا دنیا میں کوئی بھیجا ہی نہیں ہے۔ نبی کو مانو تو ویسے مانو جیسے نبی کو ماننے کا، جیسے ماننے کا حق ہے، جیسے ماننے کا حق ہے۔ تو ولی ہوتا وہی ہے، اللہ کو ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، رسول کو ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، کتابوں کو ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، فرشتوں کو ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، تقدیر بالخیر والشر پر ویسے ایمان رکھے جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے، اللہ کے حکام کو ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے۔ اگر کوئی اس پر پورا اترتا ہے تو وہی اللہ کا ولی ہے، اور اس پر پورا اترتا نہیں ہے تو وہ کبھی ولی ہو سکتا نہیں۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔